بھائی آپ کے درمیان جو فاصلے ہیں یہ فاصلے کو مٹا دیجئے، کچھ دوریاں کچھ دورتیں ختم کر دیجئے، بالکل قریب قریب آ جائیے، آپ بھی قریب قریب آ جائیے، جو یہاں پر بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا قریب قریب آ جائیے۔ کوشش کیا کرو یہ بڑے جوان ہو آپ آگے آ کر بیٹھا کرو، کوشش کیا کرو۔ صلی اللہ اللہم صلی علی اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ وباشتباہہم علی ان لا شباہ لہ، لا تستلمہ المشاعر ولا تحجبہ السواتر، لافتراق الصنع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب، على أحد لا بتأويل عدد والخالق لا بمعنى حركة ونسب، والسميع لا بأداة والبصير لا بتفريق آلاء، والشاهد لا بمماسات والباعن لا بتراخي مسافة۔ الصلاة والسلام على سيد النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي، سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وصاحب تاج والمعراج وصاحب لواء الحمد بالقاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحميد وخطابه المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق بالحق بالحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس بر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق کائنات کا نام بہت بلند ہے، وہ علی و بطول کا بھی خالق ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پر لعنت، لعنت، خاندان تطہیر پر بلندر صلوات۔ بیٹا دیکھنا میرے طرف، آگے بیٹھنا ہے، باتیں نہیں کرنی، توجہ آپ کی میرے طرف ہے۔ صلوات پہ گا خاندان تطہیر پر۔ برادران ملت، نوجوانان ملت تشیع، صاحبان ایمان و ایقان ساتھیوں، سب سے پہلے درود و سلام ہو ان تمام پاک و پاکیزہ ہستیوں پر کہ جن کی خاطر خالق لم یلد ولم یولد نے درود و سلام جیسی عظیم نعمت کا انتخاب کیا، اور لعنت ہو ہر وقت کے، ہر دور کے، ہر جگہ کے لات، منات اور عزا جیسے شیطانوں پر کہ جن کی خاطر خالق کے کل مخلوقات نے لعنت جیسی لعنت کو برسا دیا ہے۔ توجہ ہے صاحبان ایمان، جو میرے عزیز، میرے دوست، میرے بزرگ،
میرے جوان بھائی گزشتہ چند دنوں سے میرے ساتھ اس سفر نورانی میں سفر کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ فقط اور فقط یہی ہے کہ اللہ بنانے والا ہے, آل محمد بننے والے ہیں, اللہ اللہ ہے, علی علی ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, کہ کوئی کہہ دے کہ نعوذ باللہ علی خدا ہے. ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے, بلکہ اس کائنات میں اللہ نے کچھ ایسی ہستیوں کو بھیجا ہے جن کو اللہ نے اپنی حجت بنا کر بھیجا ہے, جن کو اللہ نے اپنی دلیل بنا کر بھیجا ہے, جن کو آسان کر دوں, جن کو اللہ نے اس دنیا میں اپنی نشانی بنا کر بھیجا ہے کہ ان کو دیکھتے چلے جاؤ, مجھ اللہ کو مانتے چلے جاؤ. توجہ, روزانہ ہم اللہ کی ایک کوئی نشانی دیکھتے ہیں. جو ہمارا گزشتہ دنوں سے جو ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے, روزانہ ہم ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی ایسی نشانی دیکھتے ہیں جس نشانی سے ہمیں اللہ کا معلوم ہو, ہمیں پتہ چلے کہ وہ اللہ کون ہے. اور پھر اس نشانی کو دیکھتے ہوئے ہم اس دہلیز پر جا کر سجدہ کرتے ہیں جس دہلیز سے ہمیں وہ اللہ کی موجود ہونے کی نشانی پتہ چلتی ہے. توجہ ہے نا, کل عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہر چیز کو بنایا, جو بھی چیز ہے, لیکن بنانے کے بعد اللہ نے اس دنیا میں کچھ اپنی ایسی حجتیں بنائی ہیں, کچھ ایسی اپنی دلیلیں بنائی ہیں جن کے ذریعے اللہ منوانا چاہتا ہے. بلکہ میں یوں کہنا چاہوں اور آسان کر دوں آپ کے لیے, اللہ نے کائنات کا نظام بنا کر کچھ ہاتھوں میں دے دیا ہے کہ نظام کو دیکھتے چلے جاؤ, مجھ اللہ کو مانتے چلے جاؤ. اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ اللہ نے سورج خلق کیا, چاند خلق کیا, زمین خلق کی, آسمان خلق کیا, ستارے خلق کیے. توجہ, سورج کو اللہ نے مسخر کر دیا کچھ لوگوں کے لیے. میں آج یہ جو آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں, ذرا توجہ رکھیے گا. شروع میں تھوڑی سی خشک موضوع ہے, آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ لطف لیں گے. کہ اللہ نے سورج کو مسخر کر دیا کچھ ہستیوں کے لیے, چاند کو مسخر کر دیا کچھ ہستیوں کے لیے, زمین کو مسخر کر دیا کچھ ہستیوں کے لیے, آسمان کو مسخر کر دیا کچھ ہستیوں کے لیے. مسخر کا معنی سمجھتے ہیں نا, مسخر کا معنی ہے انڈھیل دینا, یعنی مکمل تابع کر دینا. یعنی کہ اللہ نے سورج کو, چاند کو, آسمان کو, زمین کو, اس پوری کائنات کی ہر شے کو کچھ ہستیوں کے تابع کر دیا, کچھ ہستیوں کے فرما بردار کر دیا. لیکن اللہ نے ستارے کو کسی کے مسخر نہیں کیا. اللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے قرآن مجید میں کہ سورج بھی تمہارے مسخر ہے, چاند بھی تمہارے مسخر ہے, یہ دن بھی تمہارے مسخر ہے, رات بھی تمہارے مسخر ہے, لیکن ستارہ جو ہے یہ مجھ اللہ کے مسخر ہے. ہاتھ باندھ کے سوال کرتے ہیں, میرے مالک, میرے خالق, جب تو نے سورج کو بھی کسی کے مسخر کر دیا, جب تو نے سورج کو بھی کسی کا فرما بردار بنا دیا, چاند کو بھی کسی کا تابع دار بنا دیا, زمین کو بھی کسی کا کہنا ماننے
ستارہ در دہلیز در زہرا کی چوکھٹ پر ان کی مرضی سے نہیں آیا، مجھ اللہ کی مرضی سے آیا۔ پھر آئیے، بات آ ہی گئی ہے تو کرتے چلے جائیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا میں نے سورج کو بھی مسخر کر دیا، چاند کو بھی مسخر کر دیا۔ کل بھی میں بتا رہا تھا سورج کیا ہے؟ جس کو اللہ نے لوگوں کی تقدیر بنا دیا۔ توجہ ہے، کل میں پڑھا ہے کہ سورج جو نکلتا ہے وہ لوگوں کی تقدیر لے کر نکلتا ہے۔ اچھا قرآن سے پوچھو کیا اللہ نے سورج کی بھی کوئی تقدیر رکھی ہے؟ کوئی سورج کا بھی مقدر ہے؟ کوئی سورج کی بھی تقدیر ہے؟ اللہ کی صدا آئے گی، قرآن کھول، قرآن پڑھ، قرآن میں نظر آئے گا سورج کی تقدیر میں بھی ہے یہ طلوع کہاں سے ہوتا ہے، غروب کہاں پر ہوتا ہے، یہ طلوع یہاں سے ہوتا ہے، غروب یہاں پر ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ نے سورج کی تقدیر بنا دی کہ سورج کی ایک جگہ معین کر دی جہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے، جہاں پر غروب ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے تقدیر بنائی تھی سورج کی۔ علی نے ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس بلٹا کے یہ بتلا دیا کہ یاد رکھو اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کو اگر کوئی پلٹ سکتا ہے تو میں علی بن ابی طالب ہوں۔ مل کر کیونکہ اللہ پہلے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے میں نے تمہارے مسخر کر دیا، ان کو انڈھیل دیا۔ پھر آسان کرتا چلا جاؤں، میرے پاس گلاس پڑا ہو پانی کا، اس میں سے ایک ایک قطرہ کر کے نکالوں، اس کو انڈھیلنا نہیں کہتے، انڈھیلنا اس کو کہتے ہیں گلاس ہے مکمل گرا دیا، گلاس میں ایک قطرہ پانی کا نہ بچے، اس کو کہتے ہیں مسخر، یعنی زمین و آسمان کو اللہ نے ان کے مکمل تابعدار کر دیا۔ توجہ، پھر اللہ قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ قرآن میں کہتا ہوا نظر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا، مجھے سورج کی قسم، سورج کی قسم اور اس کی ایک کرن کی قسم، سورج کی قسم اور اس کی ایک کرن کی قسم۔ میرے مالک، میرے خالق، میرے اللہ قرآن میں قسم اٹھا رہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہیں سے کہ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ قسم چاچا جی دو مقام پہ کھائی جاتی ہے شادی، یا تو اگلے بندے کو اپنی بات منوانی ہو، ٹھیک ہے، جو بندہ یقین نہ کر رہا ہو، یا تو اس کی عظمت بڑھانے کے لیے قسم اٹھاؤں گا۔ بات منوانی کس نے تھی؟ جس کا ہر ایک ایک لفظ قرآن بنتا ہے۔ توجہ ہے نا، وہ اللہ قسم اٹھا رہے کہ مجھے سورج کی قسم، سورج کی ایک کرن کی قسم، ایک کرن کی قسم، میرے اللہ، میرے مالک، میرے خالق، سورج ہے، اس کی بہت ساری کرنیں ہیں، ایک کرن تو نہیں ہے، اس کی بہت ساری کرنیں ہیں۔ اللہ نے کہا کہ سنو، پھر پڑھو والشمس والضحاہا، صرف اللہ نے واحد کی ضمیر لگائی، مجھے سورج کی قسم اور اس کی ایک کرن کی قسم، ایک کرن کی قسم۔ اب کوئی مانے نہ مانے، اللہ بتلانا چاہتا ہے ہمارے تمام برادران، اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہے، سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری میں بھی یہ لکھا ہے۔ جب رسول خدا سے پوچھا گیا تھا نا یا رسول اللہ یہ اللہ جو قسمیں اٹھا رہا ہے یہ سورج سے مراد کون ہے، یہ چاند سے مراد کون ہے جس کے اللہ قرآن میں قسمیں اٹھا رہا ہے؟ رسول نے کہا تھا بیٹھ جا، یہیں پر بیٹھ جا۔ ابھی وہ بیٹھ گیا، مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوا، داخل ہوتے علی کو دیکھا، رسول نے کہا کھڑو، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ جو قرآن میں قسم کھا رہا ہے یہ سورج سے مراد کون ہے، یہ چاند سے مراد کون ہے؟ ارے چپ بیٹھو، تھوڑی چپ دی قسم، مجمع میں شور مچ گیا، یا رسول بتا دینا یہ سورج سے مراد کون ہے، یہ چاند سے مراد کون ہے؟ رسول نے کہا، صاحب صحیح بخاری نے بھی یہی الفاظ لکھے ہیں کہ رسول نے کہا سنو انا کا شمس و اخی علی کل قمر، میں سورج کی مثل ہوں، میرا بھائی علی چاند کی مثل ہے۔
مجھے سورج کی قسم اور اس کے اچھا ایک اور بات یاد رکھیں، اللہ جب بھی قسم اٹھاتا ہے نا، بات آئی گئی ہے، دل کرتا ہے ادا کرتا چلا جاؤ، اللہ جب بھی قسم اٹھاتا ہے کسی کمال کی اٹھاتا ہے، اس شے کی قسم اٹھائے گا اللہ جس میں کوئی عیب کوئی نقص نہ پایا جائے، کوئی عیب کوئی نقص نہ پائے، بلکہ میں یوں کہتا چلا جاؤں اللہ نے قرآن میں کسی ایسی چیز کی قسم اٹھائی نہیں ہے جس میں عیب ہو، بلکہ میں اور آسان کرتا چلوں، ایک تو یہ بات ہے کہ جب میں عمر کوٹ آتا ہوں مجھے یہاں پر آ کر ایک بات بہت تفصیل سے سمجھانی پڑتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں اپنی ہر خاص چیز کی قسم اٹھائی ہے، اللہ نے کسی عیبدار شے کی قسم نہیں اٹھائی۔ اب میں جھنجھوڑ رہا ہوں تمہارے ضمیروں کو، اللہ نے قرآن میں کسی عیبدار شے کی قسم نہیں اٹھائی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ نے قرآن میں کسی عیبدار شے کی قسم نہیں اٹھائی۔ اللہ محمد کو قرآن میں کہتا ہوا نظر آتا ہے لا امرو کا محمد مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، محمد مجھے تیری ساری زندگی کی قسم۔ ارے بابا جو کہتے ہیں نا محمد نے 40 سال بعد کلمہ پڑھا، محمد 40 سال بعد مسلمان ہوا، یاد رکھو اللہ محمد کی پوری زندگی کی قسم اٹھا کر کہہ رہے اور بتوں کو پوجنے والا تم بتے ہو کہ کلمہ پڑھ سکتے ہو، میرا محمد آیا بھی نبی ہے گیا بھی نبی۔ بغلوں میں بت رکھ کے مسجد میں آنے والوں تم کیا سمجھو میارے مصطفیٰ کو۔ اللہ نے قرآن میں پھر قرآن سے پڑھتا ہوں، اللہ نے قرآن میں 3 چیزوں کو ناپسند کیا، چپ کر لو، 3 چیزوں کو اللہ نے قرآن میں ناپسند کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو جو ناپسند ہے وہ ہے مشرک، جو مشرک ہے اللہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ توجہ، اللہ مشرک پر نہ بول، اللہ مشرک پر ایک، اللہ مشرک پر دوسرے نمبر پہ اللہ کافر پر، اللہ مشرک پر، اللہ کافر پر، اللہ منافق پر۔ اللہ تینوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ پسند کرتا ہے تو مومن کو۔ پہلے پر اللہ نے لعنت کی کہ کافر ہے، دوسرے پر لعنت کی مشرک ہے، تیسرے پر لعنت کی منافق ہے۔ جب بھی پوچھو اللہ سے اللہ کلام کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایماندارو، تو معلوم ہو گیا اللہ 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 مشرک پر لعنت کرے گا، اللہ کافر پر لعنت کرے گا، اللہ منافق پر لعنت کرے گا، اللہ مومن سے محبت کرے گا۔ آجو میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، ہم کافر نہ رہے، ہم مشرک نہ رہے، ہم نے اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا، ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کہا اطاعت کرو محمد کی، ہم نے پڑھ لیا محمد رسول اللہ، ہم کافر بھی نہ رہے۔ اللہ نے تیسری بار کہا اگر تم مسلمان ہو گئے ہو، تم نے اللہ کو مان لیا، تم نے محمد کو مان لیا، اب اگر تم چاہتے ہو تم مسلمانوں میں منافقت ختم ہو جائے تو اطاعت کرو اولی الامر کی۔ ہم نے پڑھ لیا علی ولی اللہ۔ اللہ نے 3 عمل بتائے، بہت بڑا دائرہ، بہت بڑا دائرہ۔ سب سے پہلا جو بڑا دائرہ ہے نا وہ ہے ولایت امیر المؤمنین کا۔ ہم نے، میں پھر کہتا چلا جاؤں، ہم نے علی کو علی ماننا ہی اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کو اللہ منوایا ہے۔ کیا کہنے، ہم پر فتوے نہ لگاؤ کہ یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ نصیری ہے،
بھائی اپنا معیار سماعت بلند کرو. اگر تم یہ دیکھو گے کہ علی کے اتنے فضائل ہیں تو ہم سے سنو. اگر یہ علی کے فضائل کہنے سے ہمیں تم مشرک یا کافر کہہ دیتے ہو تو پھر سوچو علی کا جو سردار محمد ہے اس کے کیا فضائل ہوں گے. علی کا جو سردار ہے اس کے کیا فضائل ہوں گے. جو علی کے سردار کا بھی خدا ہے, جو علی کا بھی خدا ہے, اس کے فضائل اس سے بھی بلند ہوں گے. کیا کہنے مل کر اپنا معیار سماعت بلند کر. ایک دن مدینہ میں نا رسول خدا بیٹھے تھے منبر پر. کچھ لوگ بھاگتے چلے, یا رسول اللہ غضب ہو گیا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ ایک جن, بہت بڑا جن, وہ دیو مدینے میں داخل ہو گیا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں بڑا ڈر لگا. رسول نے کہا خاموش ہو, وہ ادھر ہی رہا ہے, وہ ادھر ہی رہا ہے. اب سنتے چلیے گا. جس کو علی کی ولایت پر اعتراض ہے نا, یہ اس بندے کو سنا کہ محمد مصطفیٰ نے کہا وہ ادھر ہی رہا ہے, بیٹھے ہیں. اب وہ جو دیو تھا اس کا قد کم از کم 33 یا 34 گز بڑا تھا, فٹ نہیں گز بڑا تھا, اتنا بڑا قد تھا. اور اس کے یہاں پر چہرے پر نا ایک ضرب لگی ہوئی تھی جس میں سے خون نکل رہا تھا. اور روایات میں لکھا ہے اگر جس کے پاس کتاب ہے فضائل مرتضوی اس میں وہ اٹھا کر پڑھے, اس کے یہاں سے خون نکل رہا تھا اور پیپ نکل رہی تھی, زخم سے پیپ نکل رہی تھی. وہ آیا آ کر کہنے لگا, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے, چہرے سے یہاں سے رخسار سے خون نکل رہا ہے, پیپ نکل رہی ہے, اور ہاتھ جو ہے نا اس کے کھجور کے پتوں کے ساتھ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے. اتنا بڑا وہ دیو تھا, بہت بڑا قدور دیو, جنوں کا سردار تھا. تو رسول خدا کے پاس آیا. جب وہ آیا نا, اب یہ جملہ اگر ذہن میں آ گیا نا تو آخری جملے پر لطف لیں گے. ابھی وہ مسجد میں داخل ہوا, جو لوگ بیٹھے تھے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس کے, پھر بھی دیکھ کر کوئی ادھر بھاگ رہا تھا, کوئی ادھر بھاگ رہا تھا. کہا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ جن آ گیا ہمیں نقصان پہنچا دے گا. کہا کچھ نہیں کہتا, یہ گفتگو کرنے آئے. پوچھا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تھا نا, اس کے بعد اللہ نے مجھے بھی خلق کیا تھا. میں بھی بہت پرانا حضرت آدم کے دور کا میں دیو ہوں. یا رسول اللہ میں اتنا سخت دل تھا نا, جو بھی مجھے کہیں کوئی بچہ کوئی نظر آتا تھا میں اس کو مار دیتا تھا. کسی کی ہڈی توڑ دیتا تھا, کسی کی پسلی توڑ دیتا تھا, کس کو مار دیتا تھا. ایک دن میں نے دیکھا ایک جوان کھڑا ہوا ہے. میں نے سوچا کہ میں بچوں کو تو مار رہا ہوں, آج اس کو بھی مار دوں. میں یا رسول اللہ اس کو ڈرانے کے لیے اس کے پاس پہنچا. اس نے ایسا تماچا رسید کیا کہ میرے رخسار پھٹ گئے, میرے رخسار پھٹ گئے. یہ اسی کی وجہ سے میرے رخسار سے خون بھی نکل رہا ہے, میری پیپی رس رہی ہے. اور یا رسول اللہ پھر اس نے کھجور کے نا کچھ ایک پتے نکالے, ان پتوں کے ساتھ اس نے میرا ہاتھ پکڑا دیا. میں نے حضرت آدم کے پاس گیا, میں نے کیا کہا آدم آپ اللہ کے نبی ہیں, میں ہاتھ باندھتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, پتہ نہیں کس جوان نے مجھے ایسا باندھا کہ یہ ہاتھ کھل نہیں پا رہے, اگر ہو سکے تو میرے ہاتھ کھول. بڑی کوشش کی یا رسول اللہ نہ کھلے. نوح کا دور آ گیا, میں نوح کے پاس گیا, اس نے بڑی کوشش کی نہ کھلے. پھر موسیٰ اللہ کا جو کلیم نبی تھا, اللہ سے کلام کرتا تھا, میں اس کے پاس چلا گیا. بیٹا شرارتیں نہ کرو, شرارتیں نہ, اس لیے میں کہتا ہوں جو بڑے ہیں وہ آگے آ کر بیٹھا کرے, بچوں کو پیچھے کے. کہا یا رسول اللہ ایک تار جو ہوتی ہے نا, تار جو بنی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے بیچ سے. یا رسول اللہ میں حضرت موسیٰ کے پاس گیا, میں نے کہا موسیٰ تو اللہ سے کلام کرتا ہے, تو اللہ کا کلیم نبی ہے, موسیٰ تو میرے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرنا, میں تو بڑا پریشان ہو گیا, میرے ہاتھ نہیں کھول رہے. کہا اچھا. حضرت موسیٰ نے کوشش کی کھولنے کی, صدا آئی اللہ کی کہ موسیٰ زور مت لگا, یہ ہاتھ وہی کھولے گا جس نے باندھے ہیں, یہ ہاتھ وہی کھولے گا جس نے باندھے ہیں. یا رسول اللہ مولا نے پھر کہا میں بڑا پریشان ہو گیا, دل ٹوٹ گیا میرا. میں آیا جہاں پر میرے سارے جنات موجود تھے, ان سب جنوں کے پاس آیا. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کسی نے تلوار نکالی, کسی نے چاقو نکالا,
یا رسول اللہ نے بڑی رگڑ رگڑ کے کاٹا، لیکن پتہ نہیں یا رسول اللہ یہ کھجور کے پتے کٹ نہیں رہے، ٹوٹ نہیں رہے، یہ میرے ہاتھ نہیں کھل رہے۔ یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں۔ جملہ سننا، جڑے بندے پہلا جملہ سنے نا کہ جدوں مسجد داخل ہویا ہے، کچھ بندے سجے بھجے نے، کچھ کھبے بھجے نے۔ ابھی جن کو دیکھ کر لوگ ڈر گئے تھے، ابھی جب اس نے دروازے سے دیکھا نا ایک شخص داخل ہوا، بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں وہ داخل ہوا جو نور مصطفیٰ تھا، جو نور مصطفیٰ تھا وہ داخل ہوا۔ اس دیو نے اس کو آتے دیکھا، جب اس نے تیرے میرے مرشد علی کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا، یہ دیو بھاگا جیسے بندے بھاگ رہے تھے، یہ انہی کی طرح کبھی ادھر بھاگا، کبھی ادھر بھاگا، کبھی ادھر بھاگا، کبھی رسول کے پیچھے آیا اور ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے، یا رسول مجھے بچا لیجئے، گر گیا یا رسول مجھے بچا لیجئے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ یہی تھا جس نے مجھے تماچا مارا تھا۔ رسول نے کہا یا علی ایسا ہی ہے؟ مولا کے لب ہلے، آواز دے کر کہا یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی ہے۔ یا رسول اللہ یہ بچوں پر ظلم کرتا تھا، یا رسول اللہ یہ بچوں کو مارتا تھا، یہ ظالم تھا، میں نے اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ اور اسی وقت رسول نے کہا علی اس کے ہاتھ کھولو۔ یقین مانے جو کھجور کے بندے ہوئے ہاتھ تھے، کھجور کے تنوں کے ساتھ، تلواروں سے نہ کھلے، کیا کہنے، تلواروں سے نہ کھلے، چھریوں سے نہ کھلے، دانتوں سے نہ کھلے۔ بڑی لوگوں نے کوشش کی، اور مزے کی بات یہ جب رسول نے کہا تھا نا علی کھولو، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایسی کیڑی گل ہے، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم کھول دیتے ہیں۔ کیا کہنے، وہ قریب ہے، کھولنے کی کوشش کی لیکن نہ کھلا۔ جو گرا لگی تھی نا، گرا کو زور سے کھینچا، گرا وہیں رہی، خود کہیں گئے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، علی کی بندی ہوئی گرہوں کو کون کھول سکتا ہے؟ کیا کہنے؟ یا خدا کھول سکتا ہے یا مصطفیٰ کھول سکتا ہے۔ یہ وہ علی ہے جس نے دنیا میں آ کر اللہ کو اللہ منوایا ہے۔ اور اللہ نے ان کے ذریعے یہ وہ دلائل ہے، یہ وہ دلالت ہے۔ بات میں آپ کو بتاتا چل جاؤں، جب یہاں پر مثلا باہر آپ دیکھیں گے نا کوئی دھواں اڑ رہا ہے، دھواں ہوا میں نظر آئے گا، وہ دھواں ادلہ ہے اس بات پر کہ کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ توجہ، ہر انسان ہر چیز، مثلا آپ آج مجلس اعظام میں آ کر بیٹھے ہیں، آپ نے گھر سے سوچا کہ ہم نے مجلس میں جانا ہے، ذہن میں تصور کیا، پھر آپ مجلس سے آ گئے، ذکر مظلوم کربلا سننے آ گئے، ذہن میں سوچا پھر آپ آ گئے، تو پھر یاد رکھیے گا جو علی جس کو وہ علی خلق کر رہا ہو، خلق کرنے سے پہلے اس نے سوچا تو ہوگا نا میں نے ان کو خلق کرنا ہے، تو یاد رکھیے گا علی کو اپنے جیسا کہنے والوں، علی تب سے ہے جب تیرا باپ بھی نہ تھا، علی تب سے ہے جب نہ تھا، جب کب نہ تھا، اللہ بنانے والا تھا، محمد بننے والا تھا، علی اس کی نبوت کی گواہی دینے والا تھا۔ صلوات پڑھے گا۔ تھوڑا تھوڑا آگے آتے جائے، مہربانی نیاز مولا آگے آگے آتے جائے، قدم بقدم آگے آتے جائے۔ تو جو ہے یہ زیارت صلوات پہ گا خاندان تطہیر۔ آپ جو ہے تھوڑا تھوڑا آگے آتے چلے جائیے، آگے جس میں ایک اور ایک ہی بار مہربانی کر کے آگے آتے چل جائیے۔ بار محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن میں قسم کیا اٹھا رہا ہے، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے سورج کی قسم، اس کی ایک کرن کی قسم،
مجھے چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، یعنی کہ اللہ بتلانا چاہتا تھا مجھے محمد کی قسم، مجھے سیدہ کی قسم، مجھے علی کی قسم۔ میں نے پہلے بتایا اللہ نے قرآن میں کسی بھی نقصدار شے کی قسم نہیں اٹھائی، کسی شے کی بھی ایسی قسم نہیں اٹھائی جس میں نقص ہو، جس میں عیب ہو۔ اب اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو میں چلتے چلتے 2-3 قسمیں آپ کو بتلاتا چلا جاؤں۔ اللہ نے پھر قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو آسمان سے ٹوٹا در زہرا پر آ گیا، جو ہے مجھے قسم ہے اس گھوڑے کی، مجھے گھوڑے کی نال سے نکلنے والی سانسوں کی قسم ہے، مجھے گھوڑوں کے سموں سے نکلنے والی چنگاری کی قسم ہے، اور خود کو علی جیسا کہنے والے تو علی کی سواری کے برابر بھی نہیں۔ علی کی سواری کی قسمیں اللہ قرآن میں کھا رہا ہے، اور میدان چھوڑ کر بھاگ جانے والوں کی نہیں قسم اٹھائی، چھوڑ کر بھاگنے والوں کی نہیں، اللہ قسم اٹھا ہے جو خیبر کے میدان میں گیا تھا 39 دنوں کے بعد علی ہی تو تھا جب محمد نے مصلی بچھا کر آواز بلند کر کے کہا تھا میرے مالک میرے خالق، یہ ٹکے ٹکے کے لوگ 39 دن گزار دیے خیبر فتح نہ کر سکے، اللہ کی صدائی میرا محمد وہ الفاظ یاد کر جو ہم نے نبیوں کو ورثہ دیا ہے، ورثہ دیا ہے، نبیوں کو وراثت دی ہے۔ نبی نے پڑھا نادے علی مظہر العجائب، گھوڑے کی سموں سے چنگاریاں نکلی، علی دوڑا، ابھی گھوڑے کی سموں کی دھول مدینہ بیٹھی نہ تھی، علی محمد کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ قرآن میں قسمیں اٹھا رہا، اللہ کو ضرورت کیا تھی قسم اٹھانے کی؟ پھر اللہ نے قسم اٹھائی، اسی میں بتاتا چلو۔ اللہ نے کہا اچھا قرآن مجید میں اللہ کے کچھ نام ہیں، میں نے پہلے آپ سے کہا ہمارا الحمدللہ رب العالمین عقیدہ ہے کہ اللہ اللہ ہے، علی علی ہے۔ جو بندہ علی کو اللہ کہتا ہے اس کا مذہب شیعہ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جو علی کو اپنے جیسا کہتا ہے اس کا انسان ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ توجہ ہے، اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاها، پھر اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی مجھے دن چڑھے کی قسم۔ توجہ ہے، اللہ نے پھر کہا واللیل، مجھے رات کی قسم۔ میرے ایمان نال دسو اللہ نے قرآن میں متعدد مقامات پر قسم اٹھائی، اگر میں قسموں پر پڑھنے لگ جاؤں تو یقین مانے وقت بہت تھوڑا ہے، قسمیں بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو 2-3 قسموں سے گزرتا چلا جاؤں۔ اللہ نے قرآن میں کہا واللیل، مجھے رات کی قسم۔ کون سی رات کی قسم اٹھائی اللہ نے؟ مولوی سے پوچھو تو مولوی کہے گا اللہ نے نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی رات ہے، تو اللہ نے اس رات کی قسم اٹھائی۔ بھائی کس رات کی قسم اٹھائی؟ جس رات میں فرعون بیٹھا ہے، جس رات میں نمرود بیٹھا ہے، جس رات میں یزید بیٹھا ہے۔ اللہ ایسی راتوں کی قسم نہیں اٹھاتا، ہم سے پوچھ مذہب حق کیا ہے؟ اللہ نے اس رات کی قسم اٹھائی جس رات محمد علی کو اپنے بستر پر سلا کے گیا تھا۔ پھر کہا اللہ نے ایک اور قسم اٹھائی، کہا مجھے دن چڑھے کی قسم، مجھے دن کی قسم۔ میں نے پہلے کہا اللہ خالق کائنات ہے، جو اللہ خالق علی و بطول ہے وہ کسی فضول شے کی قسم نہیں اٹھائے گا۔ میں ممبر پر بیٹھ کے کہوں میں نے اس بوتل دی قسم، تسی نہیں منو گے، یقین منو تسی کہو گے مولوی صاحب نا کوئی نہ کوئی گل چھٹن لگے، لیکن اگر میں کہوں مجھے اللہ میرے پاس کی قسم، آپ کہیں گے بھائی یہ جو بات کر رہے ہیں نا اتنی بڑی قسم اٹھا کے، یہ بات بہت بڑی ہو گئی۔ اللہ نے پھر قسم اٹھائی مجھے دن کی قسم، مجھے دن چڑھے کی قسم۔ ایمان سے بتاؤ اللہ نے کون سے دن کی قسم اٹھائی؟ مولوی صاحب سے پوچھیں گے تو مولوی کہے گا بھائی اللہ نے دن کی قسم اٹھائی، ہر دن اللہ کا ہے، ہر روز اللہ، باقی ہر دن اللہ کا ہے۔ وہ دن بھی اللہ کا تھا جس دن میں فرعون تخت پر بیٹھا تھا، توجہ ہے نا، اللہ نے اس دن کی قسم نہیں اٹھائی، وہ بھی اللہ کا ہی دن تھا جس دن یزید تھا، توجہ ہے نا، اللہ نے اس دن کی قسم نہیں اٹھائی۔ مجھ سے پوچھو اللہ نے کس
عظمت کی, اس منبر کے تقدس کی قسم, علم عباس کی قسم, قرآن لیا مولوی میرے سر پہ رکھ, میں قرآن سر پہ رکھ کے قسم اٹھا کے بتاتا ہوں, اللہ نے صرف اسی دن کی قسم اٹھائی تھی جب چھوڑنے والے نبی کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. محمد کا ہاتھ علی نے بلند کر کے کہا تھا, بھاگنے والوں محمد کی خبر جھوٹی نہ پھیلاؤ, ھذا محمد الرسول اللہ, یہ اللہ کا رسول محمد ہے. اللہ نے اس دن کی قسم اٹھائی. اور جہاں تک آ گئے ہو تو ایک جملہ سنتے چلے جائیے گا, جب رسول نے سے علی نے کہا نا ھذا محمد رسول اللہ, محمد مصطفیٰ نے, محمد مصطفیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار نبی نے, وہ نبی جو اللہ کے حکم کے علاوہ بولتا نہیں ہے, وہ نبی کہتا ہوا نظر آیا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. علی میرے بھائی احسان کا بدلہ احسان ہے. مولا علی نے دونوں ہاتھ باندھے اور باندھ کر کہا یا رسول اللہ اس مقام پہ یہ آیت پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. علی نے کہا یا رسول مجھے بتائیے اس مقام پر یہ آیت پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. رسول نے کہا علی دیکھ نہیں رہا, کچھ بھاگ رہے ہیں, کچھ آ رہے ہیں, تو نے کہہ دیا ھذا محمد رسول اللہ. میں بھی اللہ کا نبی نہیں, اگر بھاگتوں کو واپس بلا کر, جاتوں کو ساتھ ملا کر, تیرا ہاتھ بلند کر کے انہی کے سامنے کہوں گا من کنت مولا فھذا علی مولا. جہاد کسی کمینے کے محتاج ہوں جو علی کی ولایت کی گواہی کے لیے اٹھتے ہیں, یہ شجرہ پاک ہونے کی علامت دیتے ہیں. ایک اور قسم سنتے چل جائیے جلدی جلدی سے, ایک قسم اور سنتے چل جائیے پھر آپ کی زحمت میں. پھر ایک قسم اٹھائی اللہ نے والعصر, مجھے عصر کی قسم. چکاؤ قسم مولوی صاحب کولو دے دو کچھ مولوی صاحب, اللہ نے جو والعصر کی قسم اٹھائی ہے یہ کون سی قسم ہے. مولوی مر جائے گا نہیں بتائے گا, صرف اتنا بتائے گا کہ اللہ نے کہا ہے مجھے عصر کی قسم, وقت عصر کی قسم یا نماز عصر کی قسم. بھائی اللہ کسی ابس شے کی قسم اٹھاتا ہی نہیں ہے. اور نماز تو یزید کے ماننے والے بھی پڑھتے تھے. کربلا کے میدان میں نماز تو وہاں پر بھی پڑھی جا رہی تھی. تو اللہ نے عصر کی کون سی قسم اٹھائی. تو میرے سر پہ پھر میں کہتا ہوں دوبارہ قرآن رکھو, علم عباس کی قسم, پوری تاریخ کائنات میں صرف 2 عصر کی نمازیں ملیں گی. ایک وہ نماز جو علی نے ڈوبتا ہوا سورج واپس پلٹا کر پڑھی تھی, دوسری نماز جو حسین نے کربلا میں سجدہ رکھ کے بتایا تھا. اللہ انہی عصر کے وقت کی تو قسم کھاتا ہے. اسی عصر کے وقت کی اللہ قسم کھاتا ہے. اور یاد رکھیں برادران ملت بزرگان, اللہ نے آل محمد کو بہت فضائل عطا کی اور امت نے اس سے کئی زیادہ وہ ستم کیے. میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں, جو ستم جو ظلم کسی پر نہیں کرنے چاہتے. اللہ نے آل محمد کو بہت فضیلتیں عطا کی ہیں. عزاداروں, رونے والے سادات و غیر سادات, جتنے میرے مومنین بھائی بیٹھے ہو, آج کی رات جھولی پھیلا کر دعائیں مانگا کرو. جس کی دعا کبھی قبول نہ ہو رہی ہو, آج کی رات وہ جھولی پھیلائے, جھولی پھیلا کر اس کا واسطہ دے جس کا خالی جھولا رہ گیا تھا. جو بے اولاد ہے واسطہ بھی بے رباب کے لیے جھولی کا, اللہ اس کو اولاد نری عطا فرمائے. میرے عزیزوں, جتنا ہو سکے گریہ کیا کرو. اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا. کیا ظلم تھا, اتنا ظلم ہو کربلا کے میدان میں کہ حسین کے
ہر بیٹے پر نا انوکھا ظلم کیا گیا. اکبر کے سینے میں برچھی ماری گئی. قاسم تھا نا جو بچپن میں یتیم ہو گیا تھا, اس کو تقسیم کیا گیا. میں مر جاتا, اس سے بڑا جملہ ہے ہی نہیں. جس کی جھولی میں 6 ماہ کا بچہ ہے, مجھے ایمان سے بتائیں اتنا ظلم ہوا کہ حسین کے 6 ماہ کے بچے کو بھی ذبح کر دیا گیا. آج اولاد کی بھیک مانگو جس کے پاس اولاد نہیں ہے. عزادارو, رونے والے سادات تو غیر سادات. کربلا میں جب مولا حسین کے سارے ساتھی چلے گئے نا, نہ اکبر رہا, نہ قاسم رہا, نہ اونو محمد رہے, نہ عباس رہا. حسین کربل کے میدان میں کھڑا ہو کے استغاثہ بلند کر رہا تھا کہ اے لوگوں, کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کو آئے. یہ جملہ کہنا تھا کہ خیمے میں ماتم شروع ہو گیا. حسین دوڑے الٹے قدم خیمے کی طرف اور آواز دے کر کہا, زینب میں بھی زندہ ہوں, میری زندگی میں روتی کیوں ہے؟ بی بی عالیہ نے کہا, حسین روؤں نہ تو کیا کروں, اور جب سے تو نے استغاثہ بلند کیا ہے اصغر نے ماں کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا ہے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم حسین. عزیزاں, میں ہر مجلس میں کہا کرتا ہوں, کوشش کیا کرو آنکھوں سے آپ کی گریہ آئے, آنکھوں سے آنسو کوشش کیا کرو نکالنا, کیونکہ یہ وہ بی بی آتی ہے ایک رومال لے کر جنت البقیع سے, جس کو محمد کے بعد لوگوں نے, مسلمانوں نے دربار سے خالی واپس بھیج دیا تھا. میں دعا کرتا ہوں کسی مومن کے آگے وہ رومال کرے نا تو آنسو آئے, کسی مومن کی آگے سے وہ بی بی خالی نہ جائے. میں چھوڑ دی تیاری نہیں پڑی جائے گی, بس اتنا کہوں گا. امراؤل قیس کی بیٹی تھی بی بی رباب نے تیار کروایا شہزادے کو, اور تیار کروانے کے بعد نا 2 چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی تلواریں شہزادے کے ساتھ لگائیں اور حسین کے ہاتھوں میں دیا. ابھی مولا حسین لے کر چل رہے تھے کہ بی بی رباب پیچھے سے دوڑی. مولا حسین نے کہا, رباب میں جانتا ہوں چھوٹی اولادیں اللہ کے راہ میں دینا کوئی آسان بات نہیں ہے. رباب تو اس لیے رو رہی ہے کہ میں اصغر تجھے واپس کر دوں. بی بی نے کہا نہیں. ابھی جو مولا حسین نے دیکھا نا تو شہزادی بی بی عالیہ ساتھ ہی 4 سال کی معصومہ تھی جس کی انگلی پکڑی ہوئی تھی, اور وہاں پر لائی جہاں مولا حسین تھے, اور مولا حسین سے دیکھ کر کہا, حسین ایک لحظے کے لیے اصغر تھے. ابھی جو بی بی نے اصغر لیا, بی بی نے اس کے کانوں کے ساتھ لب لگائے اور آواز دے کر کہا, اصغر میں امراؤل قیس کی بیٹی ہوں, اصغر میں سید زادی نہیں ہوں. اصغر اتنی منت کرتی ہوں کہ تیرے حصے کا تیر تیرے بابا کو نہ لگے. عزادارو, یہ کہنے کے بعد بی بی نے اصغر مولا حسین کے ہاتھوں پر دیا اور آواز دے کر کہا, حسین آج کے بعد اصغر جانے تو جان, میں جانوں سکینہ جانے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین. عزادارو, مولا حسین چل شہزادے کو ہاتھوں پہ لیا اور میدان کربلا میں کیا ہلچل مچی ہے کہ وہ دیکھو حسین قرآن اٹھا کر لے آیا, دیکھو حسین قرآن اٹھا کر لے. عزادارو, مولا حسین بادشاہ نے شہزادے کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا, سینے کے ساتھ لگایا, چہرے کا بوسہ لیا, اور بوسہ لینے کے بعد کہا فوج اشکیا سے, اے فوج اشکیا, تمہاری اگر کوئی دشمنی ہے مجھ حسین سے, اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے, اس کو تو پانی پلا دو. عزادارو, مجھے معاف کرنا چاچا جی, میرے بزرگ جتنے بیٹھے ہو, جس کے گھر میں 6 ماہ کا بچہ ہے, مجھے ایمان سے بتاؤ, اگر تمہارے بچے 6 ماہ کے بیٹے کو پیاس لگے کتنا پانی پیے گا؟ 1 گلاس, 1 گھونٹ نہیں. عزادارو, پانی میں انگلی ڈبو
ہاتھ اس کے لبوں کے ساتھ لگاؤ، بچہ سیراب ہو جائے گا۔ ہائے فرات کا دریا بہ رہا تھا، اصغر پیاسا تھا، لوگوں نے کہا حسین ہم پانی تبھی دیں گے اگر اصغر خود ہی بولے۔ مولا حسین نے اصغر کو ہاتھوں پر بلند کیا اور بلند کر کے کہا اصغر میری امامت کی گواہی دے۔ اصغر نے اپنی سوکھی زبان اپنے سوکھے لبوں پر لگائی اور آواز دے کر کہا اے فوج اشقیاء انا اتے شان، اے فوج اشقیاء میرا بابا سچ کہتا ہے میں پیاسا ہوں۔ عزیزانو روایات کے الفاظ ہیں، یہ کہنا تھا فوج اشقیاء میں ماتم ہونے لگ گیا، رونے لگ پڑی فوج اشقیاء کہ اتنا ظلم ہو گیا، یہاں تک کہ یہ عمر ابن سعد کا منہ پھر گیا پیچھے اور کمینہ حرامزادہ فوج کو حکم دیتا ہے کہ حرملہ جلدی اس کا کلام قطع کر، نہیں تو میری فوج مجھے چھوڑ جائے گی۔ مجھے ایمان سے بتانا، سچی بتانا، جتنے یہاں پہ سید غیر سید بیٹھے ہو، سادات سے اسپیشل معافی مانگ کے میں کہتا ہوں عزادارو، حرملہ نے جو چلے میں تیر ڈالا وہ چھوٹا سا تیر تھا، وہ ایک نوک والا تیر تھا، وہ دو نوکوں والا تیر تھا، نہیں عزادارو وہ تیر تھا جو کربلا میں حرملہ لے کر آیا تھا نا، کل جو بڑی بڑی جنگوں میں بڑے جانور گرانے کے کام آنا تھا، 3 پھلوں والا تیر تھا، آگے سے اس کی انیاں موڑی ہوئی تھی، اس ملاؤں نے چلے میں تیر ڈالا، تیر کا ڈالنا تھا، اصغر نے اپنے آپ کو بلند کیا، ایک لحظہ رکے گا، ایک لحظہ شبیر روکے گا، اصغر نے اپنے آپ کو بابا کے ہاتھوں پر بلند کیا، اصغر اس طرح بلند ہوا، تیر لگا ایک کان سے لگا، دوسرے کان، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، کوئی غم نہ دیکھ کے سوائے غم حسین۔ عزیزانو مولا حسین نے اصغر کا خون لیا اپنے ہاتھ میں، آسمان کی طرف پھینکنے کا ارادہ کیا، ندائے حسین اگر خون عرش پر آ گیا تا قیامت بارش نہیں ہوگی، فرش کی طرف ارادہ کیا، صدائے حسین اگر اصغر کا خون فرش پر آ گیا تا قیامت زمین سے کوئی فصل نہیں ہوگے گی۔ قسم خدا کے حسین نے اپنے 6 ماہ کے بچے کا خون اپنے چہرے پر ملا اور آواز دے کر کہا قیامت والے دن میں نانا کے سامنے ایسے ہی جاؤں گا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ صرف 2 جملے کہنے کی اجازت دیجیے گا عزادارو۔ شہزادے علی اصغر کے ایک کان سے تیر لگا، دوسرے کان سے تیر نکلا، مولا حسین کے ہاتھوں پہ لگا، اصغر نے چھوٹے چھوٹے لب ہلائے اور ہلا کر کہا بابا مجھے معاف کر دینا، تیر بڑا تھا میرا گلا چھوٹا تھا۔ مولا حسین نے شہزادے کو اس طرح اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، 7 قدم روایات میں لکھے مولا حسین آگے چلے، پھر 7 قدم پیچھے ہٹے، بڑی مشکل سے مولا حسین نے شہزادے کو خیموں کے پاس لے کر آئے۔ میں نے مکمل چھوڑ دیا، صرف 2 جملے کی اجازت دیجیے گا۔ مولا حسین بی بی رباب کے پاس آئے اور آ کر کہا رباب رباب تیرا اصغر بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ عزادارو یہ کہنا تھا، مولا حسین نے کہا رباب 2 کام ہیں، صرف 2 کام رہ گئے ہیں، ایک کام تو کر ایک کام میں کرتا ہوں۔ بی بی نے کہا آقا حکم کرے۔ مولا نے کہا رباب 2 کام ہیں، یا تو اصغر کو پکڑ لے میں قبر بنا دیتا ہوں، یا میں اصغر کو پکڑتا ہوں تو قبر بنا دے۔ عزادارو یہ کہنا تھا، بی بی رباب نے مولا حسین سے تلوار لی، ابھی قبر بنانے ہی لگی تھی کہ مولا حسین نے کہا رباب اس طرح نہ کر، تلوار مجھے دے، قبر میں بناؤں گا، قیامت تک لوگ یہ نہ کہے حسین اتنا غریب تھا کہ بیٹے کو دفنانے کے لیے ماں سے قبر بنوائی۔ عزادارو مولا حسین شہزادے کو بی بی کے ہاتھوں پر دیا، مجھے معاف کرنا روایات میں یہ الفاظ نہ ہو تو مولا مجھے اسی ممبر پہ موت دے، یہ الفاظ نہ ہو روایات میں یہیں پر کھڑا کھڑا مر جاؤں۔ عزادارو بی بی نے جو شہزادے کو اپنے ہاتھوں پر لیا تھا نا، ایک وقت کیا ہوا جب بی بی شہزادے کو دیکھ رہی تھی، مجھے ایمان سے بتاؤ جس کی جھولی میں 6 ماہ کے بچے ہیں، بی بی نے شہزادے کو ہاتھوں پہ لیا ہوا تھا، گلے میں تیر لگا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ گلا تھوڑا سا الگ ہو گیا،
बीबी ने फिर गला थोड़ा उठाया, साथ रखा। मौला हुसैन बादशाह ने कब्र बनाई। मुझे ईमान से बताना, रेत गर्म थी, असगर नरम था। रेत गर्म थी, असगर नरम था। मौला हुसैन ने कब्र में डाला। बीबी देख रही थी, अभी पैरों पर मौला हुसैन ने रेत डाली। बीबी देख रही थी, अभी सीने, सिर्फ एक जुमला, मौला ने फिर धड़ से अलग करके सर गिने। इन मलाउनों ने कहा मारे 72 थे, सारे 71 हैं। अदादारों, एक मलाउन ने कहा मैंने देखा था हुसैन खैमों की पुष्ट पे अपने छोटे बेटे की कब्र बना रहा था। अदादारों, इसने हुक्म दिया 40 घुड़सवार नेजा लेके करबल की रेत पे मारते रहे। अदादारों, एक ऐसा नेजा लगा करबल की रेत से असगर बुलंद हो गया। 4 साल की बच्ची बीबी सकीना दौड़ती हुई आई। इस मलाउन ने देखा कि यूं लगता है जैसे पीछे से कोई आ रहा हो। अज़ादारों, इस मलाउन ने पूछा ए बच्ची, तू करबल के मैदान में क्या कर रही है? बीबी ने रो कर कहा ये जिसका लाशा लेकर जा रहा है ये मेरा भाई है। अज़ादारों, ये कहना था, मुझे माफ कर देना जितने सादात बैठे हो। अज़ादारों, जब ये कहना कि जो लाशा लेकर जा रही है मेरा भाई है, उस मलाउन ने पूछा बता इसकी माँ कहाँ पर है, बता इसकी माँ कहाँ पर है। अज़ादारों, बीवी ने नन्हे हाथों से इशारा किया कि वहां पर इसकी माँ खड़ी है। अज़ादारों, ये मलाउन आया, शहजादे अलस्कर को इसने नेज़े पर ही बुलंद किया हुआ है। अब इसने शहजादे का सर तन से जुदा नहीं किया था। अज़ादारों, ये मलाउन आया, वहां पर आया जहां पे बीबी रुबाब थी। बीबी के पास आकर कहते हैं ये हरामजादा कि इस बच्चे की माँ तू है। ये कहने के बाद इसने खंजर निकाला, माँ के सामने असगर का सर इसने तन से जुदा। माता में हुसैन वो असगर। है जी दीरा दिया है जी दीरा दिया पिछु किस्मत तेरी है सुन पाओ मेरा बचड़ा मालोरी मेरी सुन पाओ मेरा बचड़ा मालोरी मेरी है जी दी रात है जी दी रात पिछु किस्मत तेरी है सुन पा मेरा बचड़ा।